مارکیٹ 38 سے نکل کر دوبارہ 42 اور اب اسی کے بیچ ہے 38 اور 42 کے, یہ ایک اچھا سائن ہے. جی ارسلان تھینک یو. یہ سائن اچھا ہے, اور آپ سے پہلے بھی بات ڈسکس ہوئی تھی کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہوتی ہے وہ پرفیکٹ ایک انڈیکیٹر نہیں ہوتا اکانومی کا, لیکن وہ ایک کافی حد تک ایک اچھا انڈیکیٹر ہوتا ہے. اس وقت جو اسٹاک مارکیٹ ہے پرائس ارننگز ریشو 13.1 پہ ہے, تو وہ کوئی الارمنگ یا ہائی ریٹ پہ نہیں ہے, وہ تھوڑا سا مڈ میں ہے. یعنی کہ ٹریڈیشنلی پاکستان کی مارکیٹس جو ہوتی ہیں وہ 16 کے جو پرائس ارننگز ریشو میں ذرا ہیٹ اپ ہونی شروع ہو جاتی ہے. جو ایز یوزول جب بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں اسٹاک مارکیٹ کی تو میں ہمیشہ والیوم سے شروع کرتا ہوں. ابھی آپ والیوم دیکھیں تو 300 اینڈ ایگزیکٹ فگر میں بتا دیتا ہوں 365 ملین کا والیوم ہے. یعنی کہ 365 ملین کا والیوم آج کے دن صرف پڑا ہے, جو تقریباً سال پہلے اس سے کئی گنا کم تھا. والیوم اگر اچھا ہوگا تو مارکیٹ کے اندر نظر آتا ہے کہ بہتری ہے, نظر آتا ہے کہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اور اسی کی بنیاد پہ انسان بہت سارے انالیسس کر سکتا ہے. کافی ساری پازیٹیوز ہیں اکانومی کے بارے میں, گورنمنٹ پالیسی کے بارے میں, بٹ چیلنجز بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ان چیلنجز کو ہینڈل کرنا جو ہے وہ میرے خیال ہے پہلی پرائیورٹی ہونی چاہیے اور ہے. اور جو ابھی آپ مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ آپ کو دوسرے سیکٹرز میں بھی پھیلتے ہوئے نظر آئے گا. ٹھیک ہے, میں اب یہ جو ایل این جی ہے اس کا بھی سیم معاملہ نکل رہا ہے, تو یہ تو بڑا عجیب سا معاملہ ہو جائے گا سر. گورننس سے جڑے معاملات بھی ہیں یہ جو معیشت پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. آپ نے گورننس کا کہا, اور اس کے ساتھ ایک میں سمجھتا ہوں اس وقت جو زیادہ امپورٹنٹ چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ ہے ٹائمنگ. ٹائمنگ کا بھی آپ نے ذکر کیا. دیکھیں کووڈ کے وقت میں چیزیں بہت انپریڈکٹیبل ہو گئی ہیں, اور ساتھ ہی کوئی کہتا ہے ڈیمانڈ کم ہے, کوئی کہتا ہے زیادہ ہوگا. تو اس میں جو ہے میں سچی بات ہے کیونکہ میرے پاس پوری انفارمیشن نہیں ہے, میں زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جا سکتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ہر چیز جو ہے الٹ پلٹ ہو گئی. ایک وقت تھا کہ ہمارے پاس کی چیز سرپلس میں تھی, اب وہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. سو ابھی اگر ایل این جی کے لیے وہ میں ایک ڈسکشن دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر پریڈکٹ کرنا کہ ڈیمانڈ کتنا ہوگا ہر مہینے کا, وہ بڑا کرٹیکل پوائنٹ ہوتا ہے. اور اس سے پتہ نہیں کتنے مہینے پہلے آپ کو آرڈر کرنا ہوتا ہے. آپ نے ٹائمنگ کا لفظ یوز کیا, بالکل صحیح بات ہے. ٹائمنگ اگر صحیح ہوگی تو مسئلہ بھی ریزالو ہو جاتا ہے. اور اس وقت ٹائمنگ میرا خیال ہے جو میں سمجھ سکوں ابھی تک, ٹائمنگ کووڈ میں نا بہت الٹ پلٹ ہوئی تھی. اب تیل کی قیمت نیگیٹو چلی گئی تھی فیوچرز میں, آپ کو یاد ہوگا. اب تیل کی قیمت پھر اوپر آ رہی ہے. اب مڈ ایسٹ میں کیا ہوتا ہے, اس سے تیل کی قیمت کا کیا ہوگا. اچھا فہیم صاحب, آپ کی بات درست ہے. میں سے آپ سے یہ چیزیں پوچھنا چاہ رہا ہوں, تھوڑا ٹیکنیکل سمجھا دیں کہ کیا اس کی ہینڈلنگ اور مس ہینڈلنگ کے اسپیکٹس کچھ ہی دنوں میں اور مزید ابھر کر سامنے آ سکتے ہیں. دیکھیں جو بھی بزنس یونٹ ایک ہوتا ہے نا, اس کو لیٹ اس بی فرینک ہیئر کہ وہ ہر چیز گورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا. دنیا میں بہت کم مثالیں ہیں جس کے اندر گورنمنٹ سارے بزنسز یا زیادہ تر بزنسز کو ہینڈل کر رہی ہو اور بہت کمفرٹیبلی ہینڈل کر رہی ہو. جو تھوڑا سا میں ایک بات ذرا کہوں گا تھوڑی سی کھری ہوگی. دیکھیں آپ کے جو یہ میجر اثاثے ہیں نا, یہ دے آر سبجیکٹ ٹو پولیٹیکل ایکٹیویٹی. دیکھیں وہ پالیٹکس کی وجہ سے مسئلے شروع ہوتے ہیں زیادہ تر. یہ نہیں ہوتا کہ جی کہ وہ ایک چیز انپوٹ یہ تھا تو دوسرا انپوٹ وہ تھا. اسٹیل مل کا مجھے لٹرلی یاد ہے کہ ان کی کہانی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کول, کہ کول کہاں سے آئے گا, یوکرین سے آئے گا یا آسٹریلیا سے آئے گا, سوری آئرن اور مطلب ایسی چیزیں جو بزنس سے ریلیٹڈ ہیں. نہ مجھے اس چیز کی اتنی سمجھ ہے, بٹ مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ ہمارے جو نیشنل اثاثے ہیں ان کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض بنتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ان کو مینیج کرنا بھی ایک چیلنج بن چکا ہے. اب اس کو حکومت نے جو بیسٹ پاسبل سلوشن میں خیال ہے حکومت کو نظر آ رہے ہیں وہ وہی کریں گے. کیونکہ دیکھیں اس میں معذرت اگر میں ایک چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں, بٹ اس کووڈ نے لٹرلی سب کے حساب بجٹس الٹے پلٹے کر دیے. ہمارے پاکستان کا ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ 2 ٹریلین کا ایکسپینڈیچر ہوا ہے صرف کووڈ سے لڑنے کا. نقصان جو ہوئے. اچھا میں فہیم صاحب ایک چھوٹی سی چیز آپ سے عرض بھی کروں کہ ہم اگر نومبر کے, میں ذرا آپ سے نومبر کے حوالے سے ڈسکشن کریں. نومبر میں ریونیو کی وصولی 346 ارب روپے کے ساتھ ہدف کے بالکل قریب رہی ہے, 4.4% زیادہ بڑھی ہے. اور دوسری طرف ہم جو پیٹرولیم پر ٹیکس لگایا ہوا ہے, پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ ہم کنٹینیوس وصول کر رہے ہیں. پھر ہم جنریٹ تو کر رہی ہے گورنمنٹ اپنی طرف سے, جتنا ریونیو جنریٹ کر سکتی ہے ٹیکسز کی مد میں وہ جنریٹ ہو رہا ہے,
لیکن دوسری طرف جو سرکولر ڈیٹس ہیں وہ اور جو بجٹری ڈیٹس ہیں وہ زیادہ بڑا ڈیمیج پہنچا رہے ہیں. جی دیکھیں بالکل صحیح بات ہے. آپ کے جو بھی خرچہ ہوگا نا وہ آپ کو کہیں سے کمانا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ کا بجٹ ہے نا ریونیو کلیکشن جو ہے 5 مہینے کا وہ 20 ارب زیادہ ہوا ہے یہ 5 مہینوں کے اندر. آپ نے نومبر کا فگر دیا بالکل صحیح, لیکن میں آپ کو 5 مہینے کا فگر دے رہا ہوں کہ ایکچولی وہ ٹارگٹ اپنا ایکسیڈ کر چکے ہیں. ٹھیک 20 ارب کے 25 ارب کے لگ بھگ. جو پیٹرولیم جو ہے اس کے اندر جو بھی لیوی ہوتی ہے ساری بات ہے وہ گورنمنٹ کی کٹی میں جا رہی ہوتی ہے. یہ شاید ہم نے پہلے بھی کچھ سال پہلے ڈسکس کیا تھا کہ یہ کیوں قیمت, آپ نے پہلے ایک ذکر کیا تھا although آپ نے اس وقت ڈائریکٹلی مجھ سے نہیں پوچھا کہ قیمتیں اگر گری ہیں تو پھر ہماری بھی پرائس گر جانی چاہیے. دیکھیں گورنمنٹ نے جو نا اپنی ٹیکسیشن تو مینٹین کرنی ہوتی ہے, اپنے جو اخراجات ہیں وہ تو پورے کرنے پڑیں گے. اب ظاہری بات ہے کہ اگر ایک طرف سے ڈائریکٹ ٹیکسیشن بہتر ہو رہی ہے وہ بہت خوشائن بات ہے. ہمارے اچھی خاصی فائلنگ ہوئی ہے اس دفعہ, FPR کے فگرز وہ دیے ہوئے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ. بٹ ساتھ ہی جو گورنمنٹ کے جو کو لاس ہوا ہے اس کووڈ سے وہ ہر ایک کے لیے ایک انکمفرٹیبل بڑی تکلیف دینے والی بات ہے. ساتھ ہی حکومت کی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ ان جیسے پیٹرولیم ہے کہ پیٹرولیم کی قیمت وہ اتنی کم کر سکتے ہیں جتنی کم کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس پہ بھی سبسڈی دینی شروع کر دیں. جو ادھر حکومت کوشش کر رہی ہے کہ سبسڈیز کو کم کریں, اب نئے سبسڈیز تو نہیں اب شروع کر سکتے. کووڈ جو ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ شاید آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا ایک پروگرام پہ کہ کووڈ شروع میں جب یہ پیک کیا تھا تو 3 مہینے کے اندر صرف 3 مہینے کے لیے تھا, اور 3 مہینے کے اندر اس نے ایک ورلڈ وار کا خرچہ کر دیا تھا. جو ایک ورلڈ وار ہونی تھی اگر کوئی ہوتی تو اتنا خرچہ نہ ہوتا جتنا اس کووڈ نے کر دیا پوری دنیا میں. پاکستان بھی ساتھ ہی ملا ہوا ہے. انفارچونیٹلی جب آپ کے ریونیو سٹریمز ٹائٹ ہوں گے تو پھر ظاہری بات ہے اس کا کہیں نہ کہیں سے تو ریونیو پورا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آخرکار یہ چیزیں مفت میں تو نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. فہیم صاحب لاسٹ کامنٹ اس پر ذرا کر دیں. جی یہ ٹیکسیشن کی آپ بات کر رہے ہیں نا. دیکھیں ٹیکسیشن میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, میں جلدی سے بول دیتا ہوں. ایک کسٹمز ہے اور ایک ان لینڈ ریونیو ہے. کسٹمز نے ایک بہت زبردست قسم کے 1 ونڈو آپریشن شروع کر دیا ہے یا کرنے والے ہیں, وہ آپ دیکھیں گے. اس سے نہ صرف اسمگلنگ تھوڑی کم ہوگی, آپ کی ٹیکسیشن بہتر ہوگی. دوسرا ان لینڈ ریونیو کا آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنے سسٹم کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے ابھی ہمارے جو کالیگ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ بہتری کی گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے, وہ تو ہونا چاہیے. ابھی اگر آپ دیکھیں کہ ان لینڈ ریونیو کے جب ٹیکسیشن ابھی میں نے فائل کی ہے اپنا کہ ٹھیک ہے ابھی بھی پیچیدہ ہے سسٹم, لیکن اس میں امپروومنٹس کافی ساری آئی ہوئی ہیں اور سمپلسٹی بھی وہ لا رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. یعنی آپ سمجھتے ہیں فہیم صاحب کہ بہتری ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ سر وقت کی